کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ پھر آپ کہیں گے حوالے کم ہیں۔ آج میں نے کہا آپ کے سامنے حوالوں کے انبار لگا دیے جائیں۔ یہ جلد نمبر 21 میرے پاس ہے روحانی خزائن کی۔ اس میں دیکھیں مرزا جی کیا لکھتے ہیں کہ بس کر دیں، نہیں تھوڑا سا آپ کو اور بتا دیتا ہوں، سنیے۔ اس میں صفحہ نمبر 111 مرزا صاحب لکھتے ہیں، بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ حصہ سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا، ٹھیک ہے، حصہ جو چوتھا حصہ تھا اس میں یہ رکھا، اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھیں، وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں۔ واہ جگلو صاحب، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا۔ واہ واہ مرزا صاحب، آپ کا ان باتوں کو قبول کرنا، آپ کا بھی ایک لقب تھا جری اللہ بقول آپ کے اور ایک یہ جری اللہ جو آپ کی کتابوں کی تحقیقوں کا تک کٹا تحقیق کی ہے۔ میں کیا کروں، جو آپ نے لکھا ہے وہی میں نے تحقیق کرنا ہے۔ اب یہ کٹا ہے تو پھر جری اللہ کو پتا ہوگا، بڑے جری اللہ اور چھوٹے جری اللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا۔ واہ کیسی بات ہے، 12 سال تک اللہ آپ کو متنبع کرتا رہا اور آپ نے کہا نہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، شیک ویل بیفور یوز، اللہ شیک، مگر ٹس سے مس نہیں، 12 سال اور 10 سال۔ چلیں برحال آگے دیکھتے ہیں۔ اور براہین احمدیہ حصہ سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا۔ جلیل صاحب ویسے میں آپ کو بات بتاؤں ویسے اب سب کا پٹھا مرزا جی نے بورڈ دیا، یقین کریں۔ اب آگے سنیے کتنی مزیدار باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی مرزا صاحب آپ کیسے غلط عقیدہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس کتاب کے اندر آپ نے عقیدہ لکھا ہے اس پہ تو آپ نے 10,000 روپے کا اشتہار بھی دیا تھا انعام کا، اور آپ نے بڑے ببانگے دہل اس میں یہ دعوے کیے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جتنے دلائل ہیں وہ میں نے قرآن و حدیث سے لیے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں غلط عقیدہ لکھ دیا ہے، پھر آپ نے اس کتاب کا وارث اور متولی خود اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ کیا اس کتاب کے لکھنے کا براہین احمدیہ کا، پھر خاص فیضان الہی کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے، پھر یہی کتاب بقول آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں گئی۔ انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے عربی میں، تو آپ نے کہا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، اور جس کی تعبیر اب یہ کھلی اشتہاری کتاب کی کہ یہ غیر متزلزل ہے اور بڑی مضبوط کتاب ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اپنی اگلی کتابوں میں کہ اس کے اندر میں نے عقیدہ غلط لکھ دیا۔ یہ 2 نمبریاں رضائی بھتیجے کو ہوتے نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ میری بات سمجھ جائیں گے، قادیانی حضرات بھی سمجھ جائیں گے کہ جو کتاب اللہ خود لکھوائے کسی بندے کو اشارہ کر کے، پھر اس میں عقیدے غلط نہیں آتے۔ تو چلے بہرحال یہ آپ نے یہاں غلط لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے کہ میں نے وہاں عقیدہ غلط لکھ دیا۔ وہاں عقیدہ غلط کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ کیونکہ اس کتاب کو لکھوانے والے اللہ تعالیٰ بقول آپ کے، اور اللہ تعالیٰ کیسے غلط عقیدہ لکھنے دیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ تو آپ کا الزام اللہ تعالیٰ پہ چلا جائے گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ چلیں ایک بات جری اللہ صاحب آج کو پتہ چل گئی مربیان کو بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئیں گے۔ کتنے سال مرزا قادیانی جی نے یہ عقیدہ رکھا
56 साल इस अकीदे पे कायम रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ही आएंगे, और ये अकीदा उस किताब में लिखा जिस किताब के बारे में मिर्ज़ा साहब ने 10,000 रुपये का इनाम दिया है कि कोई इसके दलाइल तोड़ नहीं सकता। ये इतनी मजबूत किताब है। आज आप कह रहे हैं और मिर्ज़ा साहब भी कह रहे हैं कि वो किताब जो है उसमें मैंने गलत अकीदा लिख दिया था। नौज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला नौसुम्मा नौज़ बिल्ला, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जब अल्लाह ताला ये किताब लिखवा रहे थे मिर्ज़ा जी से, तो क्या अल्लाह ताला भूल गए थे इस बात को कि ये कीदा गलत है और मिर्ज़ा जी लिख रहे हैं? नहीं, मिर्ज़ा जी भूल सकते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, तमाम अम्बिया का रब, पूरी दुनिया का रब ये बात कभी नहीं भूल सकता। चलें आगे चलते हैं। और मेरी आंखें उस वक़्त तक बिल्कुल बंद रहीं। वैसे तस्वीर मैंने आपकी देखी है, तस्वीर में भी आपकी आंखें बंद ही हैं, थोड़ी सी खोल लिया करें। चले बहरहाल खैर, कोई कोशिश कर रहे हैं सारे कादियानी मिलके, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए कि हम मिर्ज़ा साहब की थोड़ी सी आंखें खोल सकें। तो चले बहरहाल अगर कोई आ गया तो शायद हो जाए। बड़ी कोशिश की इन्होंने तस्वीर को भी अच्छा करने की, कलर करने की, मगर वो नहीं हो सकी। चलें ये मौजू और है, इंशाल्लाह इस पर फिर वीडियो बनाएंगे। और मेरी आंखें उस वक़्त तक बिल्कुल बंद रहीं जब तक कि खुदा ने बार बार खोल कर मुझको समझाया। क्या खोल कर? शेक करके बार बार, उठ जा, 10 साल हो गए, फिर 12 साल हो गए, मगर चलें आगे चलते हैं कि ईसा इब्ने मरियम इसराइली तो फौत हो चुका है और वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, आगे मिर्ज़ा जी फिर लिखते हैं, ये मेरी गलत राय जो बराइन अहमदिया हिस्सा साबक में दर्ज हो गई। इत्थे पट्ठा तुसी निक्के जरीउल्ला दा भी बात छड़िया जी। जरीउल्ला साहब आप बताइए, वो कहते हैं ये गलत राय थी मेरी। अब ये राय कैसे बदली? ये मिर्ज़ा जी के इल्हाम पे बदली। और जिस बंदे को 12 साल तक समझ नहीं आई इल्हाम की, वही की बार बार, क्या बात करते हैं आप उसकी? चलें बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मैंने आपको ये भी हवाला दिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन व सामीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। जो वबा चल रही है, अल्लाह ताला इस वबा से पूरी दुनिया को महफूज रखे और इस्लाम का बोलबाला करे। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।